بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں بتاؤں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ صدقہ فطر تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو اس کے مال سے بھی ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے، مثلاً وہ گھریلو سامان جو روزانہ کام میں نہیں آتا اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ مال کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے پھر وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کر دیں گے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتا پوتی کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل و بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا ہو یا معاذ اللہ کسی بد نصیب نے بغیر مجبوری کے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچہ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلاً بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود کر لیتا ہے تو اب اپنا نان نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہوگا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دیا تو ادا نہ ہوگا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا بلکہ عمر بھر جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرانہ بھی دے سکتے ہیں اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔
سادات اکرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر گندم کا آٹا، جو، کھجور، اجوا، کھجور، کشمش کے حساب سے دے سکتے۔ صدقہ فطر گندم کا آٹا، اس کے حساب سے 320، جو کے حساب سے 800، کھجور کے حساب سے 2800، اجوا کھجور کے حساب سے 1400، کشمش کے حساب سے 6400 روپے ہوں گے۔ صدقہ فطر عید الفطر یعنی یکم شوال المکرم کی صبح صادق کے وقت شرائط پائی جائے تو واجب ہوتا ہے، البتہ رمضان مبارک میں بلکہ اس سے بھی پہلے دے سکتے۔ ادائیگی کے وقت اس دن جو بازار کی قیمت ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ کمی واقع نہ ہو۔ صدقہ فطر میں اصل اعتبار مقدار کا ہے اور مقدار میں علماء اکرام کے اقوال مختلف ہے، اس لیے عوام کی سہولت کے لیے اجناس کی مقدار کے بجائے مختصر رقم بیان کی گئی ہے تاکہ یقینی طور پر صدقہ فطر ادا ہو جائے۔